نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ النصر آج انشاءاللہ پوری کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اوکے، آگے ٹرانسلیشن ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اذا when نو آپ جو میں پڑھوں گی وہ آپ پڑھیں گے، ریپیٹ کریں بس۔ اذا Iza when when جاء jaa comes comes نصر اللہ Nasrullahi, the help of Allah the help of Allah, والفتح wal fathu, and the victory۔ and the victory. جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے سورہ کا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ یہاں پر دراصل جیسے فتح کے الفاظ آ رہے ہیں نا، وکٹری کے، تو یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، وکٹری آف مکہ، ٹھیک ہے۔ اور وکٹری آف مکہ کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے جو ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر فتح سے مراد کوئی عام فتح نہیں تھی، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز، یعنی جو اس کا سینٹرل سٹی تھا عرب کا، اس کی فتح ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ تو تمام جو قبائلی عرب تھے نا، جو ٹرائبز آف ارد گرد کے جو بھی ٹرائبز رہنے والے تھے عرب کے، وہ اس بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی مکہ کو فتح کر لیتا تھا نا، بنیادی طور پر اسی کو جو ہے فتح یاب سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سینٹر آف دا عرب تھا، سینٹرل سٹی تھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ یعنی کہ جس کا اس پر قبضہ ہوتا تھا، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ نے وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ 360 بت جو تھے نا، ہر ایک قبیلے کا تھا الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اور یعنی 360 جو ٹرائبس تھے وہاں پر سراؤنڈنگز میں رہتے تھے، حج اور عمرہ کے سفر پر وہ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے، تو اس طرح کے بے شمار بت انہوں نے اپنے گھروں میں بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن ایک انہوں نے ایز اے سمبل خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا کہ ہماری بھی پریزنٹیشن ہوتی رہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور جو مکنز تھے نا، وہ خود کو یہاں کا یعنی سمجھ لیں جیسے کہ بادشاہی سمجھتے تھے، اور باقیوں کو رعایا، کہ یہاں پر جو بھی لوگ اپنے بت لا کے رکھتے تھے ان کو مکنز کے سامنے جو ہے یعنی قریش مکہ کی بات ماننی پڑتی تھی ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کے نام پہ جو بھی ڈونیشنز وغیرہ آتی تھیں یا جو بھی لوگ لے کر آتے تھے نا، وہ بھی قریش مکہ ہی کے پاس جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ کوئی نیا مذہب آیا ہے، اسلام آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے مکہ میں کوشش کی، پھر اس کے بعد طائف بھی گئے، پھر فائنلی مدینہ میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبیک کہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مدینہ سے پھر بعد میں وہ مکہ کو فتح کرنے آئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر لوگوں نے اسلام لانا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ویٹ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں قریش مکہ کی جیت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، ان کو وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو اسلام سچا مذہب ہے، نہیں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو فتح مکہ تک مؤخر کر رکھا تھا، یعنی وہ ڈیلے کر رہے تھے، پوسٹ پون کر رہے تھے کہ مکہ اگر فتح ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ یعنی مکہ کا فتح ہونا اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور یہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے اور معجزانہ انداز سے واقعہ ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کو معمولی سے مارکے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی کوئی دو بدو جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح موہلی قسم کے بندوق، پستول اور ایسے ہتھیار تو تھے نہیں، جب بھی جنگ ہوتی تھی ہاتھوں کے ساتھ یا تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، فرنٹ پہ آ کے کرتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح کرایا، لیکن ایسی کسی جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی،
اور مکہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے چڑھائی کیوں کی تھی، یعنی وہ اس فتح کے لیے کیوں آئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ انہوں نے توڑا تھا، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پس پش ڈالا اور اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی علل اعلان مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کیں تو قریشی نوجوانوں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا، یعنی قریشی نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہم کسی شرائط کو اب نہیں مانتے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جو ٹریٹی ہمارے اور آپ کے درمیان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ہم اس کو اب ختم کرتے ہیں۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ وعدہ توڑنے پر اتر آئے ہیں تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خفیہ طریقے سے مکہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کی اور اپنے حلیف قبائل کو بھی خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے دوست تھے، آپ کی حمایت کر رہے تھے، خواہ وہ مسلم نہیں بھی تھے۔ تو ابو سفیان کی گرفتاری آگے انہوں نے ٹاپک دیا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو میں بھی آپ لوگوں نے سیرت نہ پڑھی ہو، تھوڑی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوں، تھوڑی نہ آئیں، لیکن جو سمجھ آ رہی ہیں اس کو سنتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ آپ آگے آگے پڑھتے جائیں گے نا تو چیزیں بہت سی کلیئر ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے میں صبر تھوڑا کرنا ہی پڑتا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے طور بھی تھوڑی سی اسٹڈی ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، یعنی چلے مکہ کی فتح کے لیے، تو لشکر کی تعداد، یعنی جو آپ کے ساتھ پورے لوگ تھے، ایکسپیڈیشن جو جا رہا تھا وہ 4000 تھا۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے، یعنی جو آپ کی مدد کو تیار تھے، ٹھیک ہے۔ اور مکہ پہنچنے تک 10,000 کا 10,000 کا جرلار لشکر آپ کے ہم رکاب تھا، یعنی آپ اب سب مل کے 10,000 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک شہر جو جگہ ہے یعنی مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا، تو اس لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا، یعنی سب کو کہا کہ دور دور تک اپنے خیمے لگاؤ۔ ظاہر ہے اب جب لشکر کسی صحرا میں یا کسی جگہ پہ رکتا تھا تو اس زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خود ہی اپنے طور پر انسان جیسے 4-5 لوگ مل کر ایک خیمہ لگا لیتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ جس کو وہ منتخب کریں۔ آپ لوگ جیسے پکنک پہ جاتے ہیں نا تو اسی طرح ٹیمپرری کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں نا اپنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مائز تک آپ لوگ اپنے لشکر کو پھیلا دو، اور ساتھ میں کہا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، آگ کے الاؤ کیوں روشن کیے جا رہے تھے؟ جو یہ بتائیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ گئے ہیں۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ جب 10,000 کے لوگ رات کے وقت اتنی لائٹس آن کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گیا، یعنی وہ اتنا یعنی روب میں آ گیا کہ اس میں مقابلے کی سکت ہی نہ رہی، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خفیہ طریقے سے یہ ساری تیاری کی تھی اللہ کے حکم کے مطابق، اور خفیہ تیاری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں پر خون خرابہ چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ وہ تیار ہی نہ ہوں، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ فل جنگ کی تیاری کر کے سامنے نہ آئیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، صحیح ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کھول کے بیان کر رہی ہوں کہ آج بہت سے لوگ اسلام پر یہ طعنا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اس میں بہت خون بہایا گیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اسلام تو زبردستی پھیلانے کا مذہب ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دو، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے ہاتھ روک لو۔ ہاں اگر وہ اسلام پھیلانے کے راستے میں آپ لوگوں کو تنگ کریں تو پھر آپ لمٹس میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ سٹیپس لوگے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ نے خود سے ٹریٹی توڑی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نکلے، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بڑے بڑے الاؤ روشن ہو گئے، آگ روشن ہے ہر جگہ پر، یعنی آگ سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے ایک بڑا، شاید آپ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہو، بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کاٹن سا ہی لگائی ہوتی ہے اور اس کو جلا دیتے ہیں نا تو وہ الاؤ سا ایک بن جاتا ہے، یہاں پہ لکڑیاں جمع کر کے اس کو روشن کر دیتے ہیں تو وہ دور سے وہ جگہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دشمن یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا روب میں آیا کہ اس میں مقابلے کی سکت ہی نہ رہی۔ ابو سفیان جو تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے 2 ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے نکلا، وہ نکلا ہی تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ قریش مکہ کے سردار ہیں، ان کا نام آپ نے یاد کر رکھنا ہے، صحیح ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہ گرفتار ہوئے ہیں تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا۔ سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ دیر کیے بغیر اس کے لیے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کا پروانہ حاصل کر لیا جائے۔ امان کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عباس اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری میں جو بھی ان کے ساتھ تعلق تھا وہ نبھانا چاہ رہے تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اب گرفتار ہو گئے تو ان کو مسلمان مار دیں، ٹھیک ہے۔ امان حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت میں ہیں اور کوئی ان کو یعنی کہ ان کی جان کے درپے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی کو روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو دربار نبوی میں پہنچنے سے پہلے اور امان ملنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ابو سفیان جو تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ بجائے اس کے ان کو امان دی جائے، ان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے اور وہ قتل کر دیے جائیں۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ سیدنا عباس پہلے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جائیں، تو عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے ہمارے نبی۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو کفار کے سامنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا حکم۔ اب یہ جنگ ہے نا ایک طرح کی، تو ان کو اپنا سب کچھ شان و شوکت دکھائی جا رہی کہ ہم فل تیار ہو کے آئے ہیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا اس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے جائیں۔ آپ میں سے شاید کسی نے آرمی کی کوئی پریڈ وغیرہ دیکھی ہو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہنڈریڈس کا ایک ایک گروہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ باری باری گزر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بھی ان کے وہ جس بھی چیز کے گروپس ہوتے ہیں نا، اگر کوئی تلوار چلانے والا گروپ ہے یا کوئی ٹینکرز والا گروپ ہے یا کوئی بندوقوں والا یا جو بھی ہے، وہ اپنا اپنا نا کوئی مظاہرہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ میں بھی آپ نے دیکھا ہو، میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا نا وہ مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا، دستے مینز یعنی گروپس میں بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ون بائی ون یہ سارے گروپس ابو سفیان کے سامنے سے گزریں پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ اس نظارہ نے صرف ابو سفیان پر ہی نہیں تمام کافروں کے دلوں پر اسلام کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ مقابلے کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا، یعنی وہ ڈر گئے، دلوں سے ہی ڈر گئے۔ اور اس طرح عرب کا یہ مرکزی شہر یعنی سینٹرل سٹی بلا مقابلہ یعنی کوئی مقابلہ ہوئے بغیر اور بغیر کوئی خون بہے فتح ہو گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس فتح مکہ کے اپوزٹ اگر آپ دنیا میں ہونے والی مختلف وکٹریز دیکھیں نا تو اتنا خون بہایا گیا، ہولوکاسٹ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، اور بھی بے شمار ایسی کہ جس میں اتنی جانیں ہلاک ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی ہسٹری خود نہیں پتہ ہے اور ہم نہ ہی اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معافی کا اعلان۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے بعد جو دشمن قابو میں آ گئے ہیں، اب آپ کے اور آپ امیجن کریں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کتنی مصیبتیں سہنی پڑیں، اور ایون طائف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور ایون یہ جو مکنز نے مسلمانوں کے ساتھ اور کیا، وہ اتنے واقعات ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ان کو وہاں پہ رہنے ہی نہیں دیا، فائنلی ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو ان کو کچھ لے جانے بھی نہیں دیا، ان کی جائیدادیں بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیں جو بھی وہاں پہ کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جان کے دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا۔ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ہجرت کو نکلنا تھا نا، اس سے پہلے یہ لوگ تیار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، آخری کوشش یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، تو یعنی یہ جان کے دشمن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان اور اس کے اہل خانہ مسلمان ہو گئے بلکہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھا اسلام، کہ اس طرح سے اسلام پھیلا تھا کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ کافروں کے دلوں میں اس طرح رعب ڈال دینا اور مکہ کا اس طرح بلا مقابلہ فتح ہو جانا بلا شبہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے آیت میں فرمایا، پھر سے آیت کو دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
کہ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا جو معاملہ تھا کس طرح آسانی سے اور اللہ تعالیٰ نے بہت خون زیادہ بہائے بغیر ہی اس کو مکمل کرا دیا. اگلی آیت ہے وَرَأَيْتَ، آپ پڑھیں گے ساتھ. وَرَأَيْتَ اینڈ یو سی and you see النَّاسَ الناس the people the people يدخلون يدخلون entering entering فی into into دین اللہ دین اللہ the religion of Allah the religion of Allah افواجاً afwajan in multitudes. in multitudes. اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ یعنی فوج در فوج گروپس بائی گروپس اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے اوپر بتایا نا کہ لوگ تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، یعنی اگر مسلمان جیت جائیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے. یعنی جیتنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر وہ مکہ فتح کر لیں گے، یعنی سینٹر آف دا سٹی فتح ہو جائے گا تو وہی والا گروپ کیا ہوگا، کامیاب ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو پھر لوگوں نے یہی کیا. اور کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں اس قدر گروپس اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے، یعنی وفد پہ وفد آ رہے تھے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا. وفود وفد کی جمع ہے، وفد کہتے ہیں گروپ کو. ٹھیک ہے. عام الوفود، عام کہتے ہیں سال کو. عام الوفود اس سال کا نام پڑا 9 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے. رمضان 8 ہجری میں 8 ہجری. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر شروع کیا تھا مدینہ ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے. تو جس سال انہوں نے ہجرت کی اس کو انہوں نے یکم ہجری یعنی پہلی ہجری کہا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو 8 سالوں کے بعد، ہجرت کے 8 سالوں کے بعد یعنی رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں یعنی اگلے سال بہت سارے لوگ جماعتوں کی جماعت میں، گروپس کی گروپس میں اسلام قبول کرتے گئے. ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر دین کہاں سے نکلا ہے؟ مدینہ سے. ٹھیک ہے. اور قیامت کی نشانی بھی یہ ہے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ واپس مدینہ ہی چلا جائے گا. جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے نا اور واپس ادھر چلا جاتا ہے، ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، پھر وہ دین سیکھتے مسلمانوں سے کہ ہاں بھئی دین کی تعلیم کیا ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم بتاتے. اور 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا، اور اس میں پھر مشرکین کو روک دیا گیا کہ اب آج اس سال کے بعد اگلے سال سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، یعنی حج عمرے میں سے نہیں کوئی آئیں گے. اور اسی طرح سے کوئی ننگا بھی کعبہ کا طرف طواف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے. صحیح ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے وہ بھی سارے توڑوا دیے یا توڑ دیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب اعلان برات ہوا نا کہ اب بری و ذمہ ہیں مسلمان تم لوگوں سے، تو اس اعلان کی روح سے اب مشرکین عرب یعنی جو عرب کے مشرک تھے ان کے پاس 2 ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر عرب کے جزیرے سے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو چنانچہ مشرکین عرب نے بھی پہلی ہی بات قبول کی اور وہ اسلام لے آئے. اس طرح سے 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر و شرک سے پاک ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت پڑھتے ہیں. فسبح، پڑھیں، آپ پڑھیں گے میرے ساتھ، فوکس کریں پلیز. Oh sorry, بند ہو گئی تھی. اٹس اوکے. um فسبح تیسری آیت. فسبح then glorify بحمدی بحمدی with the praises with the praises ربکا ربika of your Lord of your Lord واستغفر واستغفر and ask his forgiveness and ask his forgiveness انہو innahu indeed he indeed he کانا kana is تواباً tawwaban of returning
of returning. تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی یعنی اپنے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اس کی تعریف کے ساتھ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے یعنی استغفار کریں، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ صورت سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل صورت ہے، اور یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی۔ حج کے دنوں میں منا میں بھی جاتے ہیں جو مکہ سے یعنی عرب میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ حج کے بارے میں پڑھیں گے تو جانیں گے اس جگہ کو بھی۔ اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئی ہیں جیسے الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، مگر کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ مکمل صورت کب نازل ہوئی ہے؟ آخری ہے جو پوری نازل ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کیں، اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رسولوں کی جان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، وہ اپنی فطری موت مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول یہاں تک کہ اپنی بعثت کا مقصد پورا کر لیتے ہیں، یعنی جتنا جو قرآن ہم تک پہنچنا تھا وہ سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے سمجھ لیا کہ اب ان کے بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ عنقریب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی 10 ذی الحجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں جو مسلمانوں کی طرف سے جو گروپ آیا حج کرنے، اس کے لیڈر ابو بکر صدیق تھے، ٹھیک ہے۔ 10 ہجری میں جو حج کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے بعد یعنی آپ رخصت کر رہے تھے امت کو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہوں گا، اور انہوں نے پھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یعنی اس کے بعد ہم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، سمجھدار صحابہ جو تھے وہ بھی اس صورت سے یہی سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں کہیں آ نہیں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، لیکن جو سمجھدار صحابہ تھے وہ بھی اس صورت سے یہی سمجھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں۔ اس میں یہ حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس مشاورت میں مجلس مشاورت ہم کہیں گے شورا، آپ جانتے ہیں جہاں پہ مشورہ ہوتا ہے نا، سینٹ کہہ لیں، پارلیمنٹ کہہ لیں، گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے، تو اس میں کیا کرتے تھے کہ بزرگ بدری صحابہ کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے۔ سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور وہ چھوٹے تھے ابھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں ان کو بھی دوسرے بدری بڑے صحابہ کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ بات عجیب سی لگتی تھی کہ بڑوں کی محفل میں یہ چھوٹا کیوں آتا ہے نا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بلا لیتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹے اس جیسے ہیں۔ سیدنا عمر نے جواب دیا، اس کی وجہ تم جانتے ہو۔ چنانچہ ایک دن سیدنا عمر نے مجھے بھی بزرگ صحابہ کے ساتھ بلا لیا، بزرگ کا مطلب ہے بڑے صحابہ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ نے مجھے صرف اس لیے بلایا کہ انہیں کچھ دکھائیں، یعنی انہیں بتانا چاہ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ چھوٹا ہے لیکن عقل میں بڑوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی یہ جو اوپر پہلی آیت آئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس سے بخشش چاہیں، اور بعض خاموش رہیں اور کچھ جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے مجھے پوچھا گیا یعنی ابن عباس سے پوچھا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا، اور یہی تمہاری وفات کی علامت ہے، سو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیجئے، اس سے بخشش مانگیے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی اس سے وہی کچھ سمجھا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر میں یہ روایت آئی ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے اتنے بڑے احسانات کے شکریہ کے طور پر
اب پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف نہیں کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی بھر کی کوششوں میں کوئی غلطی یا کوئی لغزش رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، رجوع کریں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. بخاری کتاب و تفسیر کی یہ روایت ہے، حدیث جو ہے، اور سورۃ النصر کی تفسیر میں یہ روایت آئی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جو میں پڑھ دیتی ہوں نا آپ کے لیے، یہ بخاری حدیث کی کتاب ہے، اور اسی طرح مسلم. تو اور کتاب و تفسیر کا مطلب ہے کہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا، بیان کرنا، جو آیتیں قرآن میں اتری ہیں وہ ان کو ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے. تو سورہ نصر کی تفسیر میں جو بخاری میں بیان ہوئی ہے نا، وہاں سے میں نے یہ آپ کے لیے پڑھا ہے. اس سے نا آپ کے نا ایمان میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی ویگ سی چیز نہیں ہے قرآن. یہ باقاعدہ بہت کوششوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی ایکسپلینیشن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتائی، اس کی بھی مکمل حفاظت کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہاں تک پہنچائے کہ آپ حدیث بھی پڑھیں، سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. آپ ایک دم سے کلک کیا کریں گے، اچھا یہ آیت میں نے یہاں پہ سیکھی تھی تو یہاں پر یہ حدیث میں یہ بیان ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، اور یہاں پہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے آخری آیت سے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے نا، عبادت کرنے کے بعد بھی انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرے کہ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے کچھ کیا. اگر آپ نے سبق یاد کر لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں یاد کرا دیا، ٹھیک ہے. اور انسان اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہے، غلطیوں کی معافی مانگتا رہے، کہ باوجود اس کے کہ میں نے کیا کام، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، اور ہم ایکسیلنس کے درجے پہ تو کام کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے نا، اللہ کرے کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. یوزلی تو ہم نے بچپن سے وہی دعا سیکھی ہے نا، رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس آیت کے اترنے کے بعد اکثر آپ رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے، سبح بحمد ربک واستغفر. اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو اے رب، اور تیری ساتھ تیری تعریف کے اے اللہ مجھے بخش دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اور اگر وقت لگا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اور اگر کہیں بھی اس دین کو سیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی سستی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں. دنیا کے لیے بھی دعائیں مانگا کریں اللہ سے، اور آخرت کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں بہت سکون آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.